السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا۔ جب دنیا میں بسنے والے انسان ضلالت اور گمراہی میں بھٹکتے ہوئے آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کا فیصلہ فرمایا اور شرک بت پرستی سے نکال کر ایمان اور توحید کی دولت سے نوازنے کا ارادہ کیا، اور جس روشنی کی آمد کا ایک زمانے سے انتظار ہو رہا تھا اس کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا، اور محروم و بد نصیب دنیا کی قسمت جاگ اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت، ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پھر پکڑا اور دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چنانچہ میں پڑھنے لگا۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، جو سب سے پہلی وحی تھی اور نبوت کا پہلا دن تھا۔ یہیں سے وحی کا سلسلہ چلا جو آخری وقت تک جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زخمی ہاتھ کا اچھا ہونا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرحد اسلمی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا لیجئے۔ حضرت جرحد نے کہ داہنے ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرحد نے فرمایا میں تکلیف میں ہوں، یعنی حضرت جرحد نے فرمایا کہ اس داہنے ہاتھ میں تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے داہنے ہاتھ پر پھونک مار دی تو وہ ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر دوبارہ اس ہاتھ میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ ایک فرد کے بارے میں فرائض کی ادائیگی کا سوال۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھا کروں اور اس کی راتوں میں عبادت کیا کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ ایک سنت کے بارے میں حکمت کے لیے دعا۔ حکمت اور صلاح تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، ربی حبلی حکمن، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کرانے والے کی دعا پر آمین کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرائے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں فساد پھیلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، جو لوگ
اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بس یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا وہ ملک سے باہر کر دیے جائیں۔ یہ سزا تو ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ کی چاہت دنیا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے آخرت کو چاہتے ہیں۔ فائدہ، انسان ہر وقت دنیاوی فائدے میں منہمک رہتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ کی جائے، کیونکہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ آخرت کے بارے میں سب سے پہلے زندہ ہونے والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز ہی کے دوران ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مار دیا۔ نماز پڑھنے کے دوران ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مار دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیا، یعنی کہ ڈس لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس پر پانی ڈالتے رہے اور ملتے رہے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تواضع اختیار کرو، کوئی شخص دوسرے کے سامنے فخر نہ کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے۔ تو محترم حضرات، یہ تھی آج کی ہماری تعلیم، آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی تعلیم سنیں اور اوروں کو بھی تعلیم سننے کے لیے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، پنجگانہ نماز پڑھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔